مسلمان یا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اب یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشن. ٹھیک ہے, کہیں بھی آپ جائیں, کلاس روم میں, کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں, گھروں میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. کسی کی غیبہ, بیک بائٹنگ, سٹوری ٹیلنگ, ٹھیک ہے, کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا, ریڈیکیول کرنا اس کو, ٹھیک ہے, اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو, نفرت کو کھینچ لاتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی سیریس چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا, یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غصے ہوں گے, لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان ظاہر ہے وہ پل رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے مشکل کریٹ ہو. خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے. کسی نے نئی چپل باہر رکھی ہے یا کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے, تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں اس پہ, تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں آتی ہیں. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, none amongst you truly believes, تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹیچنگ ہے کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں کوئی بلی کرے, تمہارا کوئی مذاق بنائے, تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچنگز ہے. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے, کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند ہے, ٹھیک, اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دی جائے, اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے, انڈر پریولیج کلاس جو ہے, ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز, وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کہ جس کا نیبر, ہمسایہ, اس کی زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا, اسے کوئی تکلیف نہ دینا, ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا, خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے نا, بد نظری کرتا ہے, ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ, تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بہت برا ایکٹ ہے. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اس کے بعد یہ حدیث, اے مسلم از دی بردر آف اے مسلم, یہ شروع کیا حدیث میں سے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اوپریس نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ اسے فیل کرتا ہے, یعنی کہ کوئی وعدہ کر کے پھر اسے فیل کر دے, کمٹمنٹ کرے اور پھر فیل کر دے. جو کوئی بھی کسی بھی بلیور, چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے, اس کا کوئی دکھ اور غم دور کرے گا, قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی غم دور کرے گا. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اور جو کوئی بھی ایک مسلمان کی عزت اور اس کے آنر کو شیلڈ کرے گا, یہ اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے آنر اور اس کی عزت کو شیلڈ کرے گا. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, بالکل صحیح حدیث. اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کی. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا. اب دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو بہت سی چیزیں ویسے ایلیمنیٹ ہو جائیں گی, لیکن بات ہے سمجھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپریس نہ کرنا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا کسی بھی چیز میں, مالی تعلق میں یا ویسے کوئی روزمرہ کے جو تعلقات ہیں اس میں, اور نہ ہی کسی کمٹمنٹ میں فیل ہونا. اور جو کوئی بھی غم دور کرے گا, دوسری بات ہے غم دور کرنا کسی کا بھی, کسی کو کوئی شولڈر دے دینا, کوئی اچھی بات کر دینا, ٹھیک ہے, کوئی اخلاص میں اسے جو ہے وہ کچھ اصلاح کرنے کے لیے اسے کوئی ایڈوائس کر دینا وغیرہ وغیرہ, تو قیامت والے دن اللہ آپ کا غم دور کرے گا. اور مسلمان کا آنر ڈیفینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شیلڈ کریں گے. اور اس کے اپوزٹ یہ کہ جس نے کسی کو دنیا میں ذلیل کیا ہوگا, یہ ایکچولی ہے ضعیف حدیث لیکن اس کا میننگ بالکل ٹھیک ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ
although الفاظ میں ضعیف ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بات پہ, کسی گناہ پہ, تو انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ سیم گناہ وہ نہیں کر لے گا. تو اٹ میک سینس, ٹھیک ہے. یعنی مقصود گناہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے, بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح کی جائے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ بہت سی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, پھر انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جس بات پہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کو عاجز رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے. انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں, اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسروں کو ڈیفینڈ کرنا اور کسی کی پبلکلی انسلٹ نہ کرنا. پھر فرمایا ابیوزنگ اے مسلم از این آؤٹریج, یعنی ولگر لینگویج استعمال کرنا, گالم گلوچ کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے دوسرے مسلمان کے حوالے سے, یہ آؤٹریجیس ہے. اینڈ فائٹنگ اگینسٹ ہم از ڈس بلیف, اور اس کے خلاف لڑنا بغیر کسی وجہ کے, یہ انسان کو ڈس بلیف تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہ حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو وہ لعنت آسمان تک جاتی ہے, اگر وہ لعنت اس کا مستحق نہیں ہے وہ تم پر آتی ہے واپس, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں وہ گالی واپس ہم پر ہی آتی ہے. تو ہمارے ہاں بڑی, آپ کو پتہ ہے لینگویجز میں گالیاں بہت ہیں, آپس میں دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ مذاق بھی ایسے کرتے ہیں, گالم گلوچ کا مذاق کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایون روڈ سے ہارمفل چیز ہٹاتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے. اب صدقہ دیکھیے ہر بندے کو کرنا چاہیے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آف دا ویز آف چیریٹی بتا دی کہ لوگوں کے لیے کوئی بھی آبسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دو. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے کہ غلط پارکنگ ہم کر دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی ہم کھڑی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگلے نے بھی یہاں پہ آنا ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ہم نا شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں جیسے یہودی سمجھ لیے تھے نا انہوں نے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی نہیں, ہم توحید کے پکے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا, تو اب یہ چیزیں میننگ لیس ہیں, یہ اللہ معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں ہماری امیج اسی لیے خراب ہوئی ہے. پھر فرمایا چیریٹی اریزز سنس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. دیکھیں ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگس تھی کہ چیریٹی بہت کرو, کیونکہ صحابہ کو ضرورت بھی تھی اس کی, غرباء صحابہ بھی وہاں پہ تھے. جیسے کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے چیریٹی کرنے والے تھے, گورنمنٹ بھی راشن دے رہی تھی لیکن کتنے راشن دینے والے بھی باہر آئے. تو اس کا مطلب پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں چیریٹی کرنے کا. تو ریگولر کرنی چاہیے چیریٹی, آپ اپنی عادت بنا لیں.